بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم۔ میرے چینل الف اللہ ایس ایم میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا کا ترجمہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز جس نے اس کے آگے فروتنی کی ہے، اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سبب تو ہر چیز پر غالب ہے، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ یا نورو، یا قدوس، اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، اے سب پہلوں سے پہلے، اے تمام آخروں سے آخر۔ یا اللہ، میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہیں۔ یا اللہ، میری وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ، میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ، میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی۔ یا اللہ، میں تیری یاد کے ذریعے سے تیرے حضور میں تقرب چاہتا ہوں، اور تیرے حضور میں تیرے ذکر اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے جود و بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خضوع و خشوع کرنے والے، اور رونے پیٹنے والے کا سا سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگایا ہے اس پر میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حال میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ، میں تیری حضور میں اس شخص کا سا سوال کرتا ہوں جس پر فاقہ کے کڑا کے گزرتے ہوں، مگر تیری ہی بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ یا اللہ، تیری دلیل بڑی قوی ہے اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے،
اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ، میں نے تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میری بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا تیرے سوا کسی کو نہیں پایا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ تو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گیا، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے اطمینان کر لیا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا، اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا، اور کتنی میری خوبیاں جن کا مستحق نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، اور میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال بہت کم ہیں، اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنے فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا، اے اللہ، بس سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی اور میرے کردار میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکیں، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کر۔ اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ سے کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر چکا ہوں، ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما، اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلا۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملہ میں غور کرنے کا سوال کروں؟ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی، اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعہ میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملہ میں اس کی مساحت کی، اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گیا، اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس معاملہ میں میرے ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرے حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اور میرے معبود، بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں، اور ندامت کے سار انکساری کی حالت میں طلب مغفرت ہوں، اور گڑ گڑاتا اقرار کرتا ہوں گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں،
نہ رونے دھونے کی جگہ۔ گھر میں اپنا معاملہ معطل کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے۔ یا اللہ، اب میرا عذر قبول فرما اور میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر۔ اے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی اور میری جلد کے ہلکے پن اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما۔ اور وہ جس نے میرے وجود کا آغاز کیا، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں ہر طرح کی نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے اسباب وہاں مہیا کیے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی اور جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آ رہا ہے ویسے ہی برقرار رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا معترف ہوں اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھنے ہے، اور بعد اس کے میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش چڑھایا، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضور میں ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ان زمانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہوں اور تیرے شکر میں تیری مداح کر چکی ہوں، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہو کہ وہ تیرے ہی حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان اعضاء اور جوارح پر مسلط کر دے گا جن کی باغ دوڑ ابھی حد محدود ہی ہو کر رضا و رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں، انہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کی بقا چند روزہ ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصہ کے سبب ہوگا، اور تیرے غصہ کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں اور نہ زمین۔ اے میرے مولا،
تو بھلا میری کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیرا ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میری معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے والی، اے میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضور میں شکایت کروں، اور کن کن باتوں کے بارے میں روؤں اور چلاؤں، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث، یا طولانی یہ بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث۔ بس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھی کر دیا، اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا اور میرا گٹھ جوڑ کر دیا، نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا؟ اور معبود، میں تیری آگ کی حرارت کو تو سہ جاؤں گا، مگر تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا؟ حالانکہ مجھے تیرے عفو کی امید لگی ہوئی ہے۔ بس اے میرے سردار اور اے میرے مولا، تیری ہی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح تیرا نام لے کر چیخوں گا، جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے وائے کروں گا جیسے کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ویسے ہی روؤں گا جیسے کہ نام امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا کہ اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کے امیدگاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود، تیری ذات منزہ ہے، اور میں تیری ہی حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندہ کی آواز سنے، جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو، اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہوں میں محسوس کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کے امیدوار کسی آواز تیرے حضور میں چیختا ہو، اور تیری توحید کے ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو، اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھ ہی کو وسیلہ قرار دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا، جبکہ اسے تیرے سابق حلم اور رافت اور رحمت کی امید ہے؟ یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی، جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا، جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو؟ یا اسے جہنم کی آگ کیوں کر پریشان کرے گی، جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہو؟ یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے، جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو؟ یا اس کے شعلے اس کو کیوں کر پریشان کر سکتے ہیں، جبکہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو؟ اے میری پروردگار، میری خبر لے، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہوا، اور تو اسی میں پڑا رہنے دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تیری نسبت پہ یہ گمان ہے، اور نہ تیرے کرم ہی سے ایسی
کسی کو یہ صورت پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے بارے میں تو نے اہل توحید کو کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کہ سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی کا بھی اس مقام اور جائے مقام مقرر نہ فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے نام بھی مقدس ہیں یہ قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا، اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا۔ اور تو کہ تیری تعریف جلیل اور عظیم ہے، تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور از روئے تفضل و انعام و اکرام فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن فرما بردار ہو اس کی مانند ہو سکتا ہے؟ جو فاسق نافرمان ہو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس فیصلے کا حکم دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا ہے، اور جن پر تو نے ان کا اجر فرمایا ہے، ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے، تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں، اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہے بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے معاف کر دے، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، اور ہر جہالت جس کو میں نے عمل میں لایا ہو، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علل اعلان، ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ جن کو تو نے میرے ہی فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے مادرا تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ہے، اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان کی نظروں سے مخفی رہتی ہیں۔ حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا ہے، اور یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نے نازل فرمائے، اور ہر احسان میں جو تو نے اپنے فضل سے فرما دیے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے، اور ہر گناہ کی بخشش میں، اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تیری قد و سیست کا واسطہ دے کر اور تیری بڑی سے بڑی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھر دے،
اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے اور میرے اعمال کو اپنی حضوری میں قابل قبول قرار دے، تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل اوراد و وظائف کی ایک ہی لے ہو جائے اور میں تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کے حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں اور مدام تیری خدمت میں لگا رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہوں، اور تیری سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز قدم اٹھاؤں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا سے شوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی سی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں میں کی طرح میں بھی ڈرتا رہوں، اور تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، اور جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ایسا ہی ارادہ اس کے حق میں کر، جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیری حضوری ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل و کرم کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور اپنی خاص دین سے مجھے بہرہ مند فرما، اور اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی خاص رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستفرق رکھ، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان کر، اور میری برائیاں دور فرما دے، اور میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں، اور ان کو تو نے یہ حکم دیا ہے کہ تجھ ہی سے دعا مانگا کریں، اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تو نے ہی ضمانت فرمائی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ ہی سے لو لگائی ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا دیے، بس اپنی عزت کے صدقہ میں میری یہ دعا قبول فرما لے، اور میری منتہا آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جنوں اور آدمیوں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے میرے رب، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ تو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اور وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا، اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کی شفا، اور جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی فقط امید ہے، اور جس کے ہتھیار رونا ہے،
آنسو ہیں اور نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اسے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس کا سا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زیبا ہے، اور اے اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہیں، ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد